بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مکہ کے گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے مقیم تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو عراش تھا۔ ایک شخص جو کہ بنو عراش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کوئی مستقل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا کوئی تاجر تھا۔ تاہم اس دور میں کیونکہ تجارت کا پیشہ خاصا اہم ہوا کرتا تھا، لہذا اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے پاس موجود رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکہ چونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے تو انہیں لا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر جانوروں کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچتا۔ کسی بدبخت نے اسے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، بس تم اس کے بہکاؤں سے بچ کر رہنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس تاجر کے لیے یہ جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے بتانے والے شخص کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ہمراہ دو بہترین اونٹ فروخت کرنے کے لیے لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس دن اس سے وہ اونٹ ابو جہل خرید لیے۔ جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا، کل میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا، میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا؟ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ خیر وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ابو جہل کی ظالمانہ سرداری کا کچھ علم تو تھا ہی، اس لیے اس نے زیادہ زور نہیں دیا اور اگلے روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر نہ ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی۔ اگلی صبح وہ ابو جہل کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا۔ اسے دیکھ کر اس شخص نے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو کہنے لگا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہو کر آ گیا۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ خیر 3 دنوں تک ابو جہل دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز ابو جہل کے دروازے پر گیا اور بات کو ذرا زور دے کر کہا، جناب میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور گلیوں میں رات بسر کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر بیگانہ ہوں، میرا یہاں اپنا کوئی نہیں ہے، میرے پاس واپسی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مہربانی فرمائیے اور میرے جانوروں کی قیمت دے دیں۔ ابو جہل جو تھا ہی بے ایمان، دل کی بات زبان پر لے آیا۔ کہنے لگا، چل دفع ہو جا یہاں سے، میں تمہیں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، جس سے ملے لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے حواس باختہ ہو گیا۔ 3 دن کے مسلسل انتظار اور بھوکے پیٹ کے ساتھ اس کی محنت کے پیسوں کی ادائیگی سے اس کو کوڑا جواب مل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی مجھے بتا دو کہ مکہ کے سردار کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میری مدد کریں۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ کے سردار وہیں پر موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور دیگر سردار بیٹھے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں جانور فروخت کرنے آیا تھا، لیکن ایک شخص نے مجھ سے جانور تو لے لیے مگر اب میرے پیسے نہیں دیتا۔ عتبہ نے گرج کر کہا، کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے، میں نے کہا اب کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ ان کی گردنیں جھک گئیں اور کہنے لگے کہ تم بہت برے آدمی کے پاس پہنچ گئے ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور سردار ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ عتبہ نے مذاق کیا اور کہا کہ وہ جو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہی وہ سب سرداران ان پر ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانے کو بھی کہتے ہیں اور میرا مذاق بھی کرتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب وہ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا، لہذا اس نے آپ کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا اور سوچا کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا، مگر سبحان اللہ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے ہو کر بیٹھا، آپ نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف 2 باتیں کی۔ فرمایا، پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگیں۔ جیسے میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام پوچھا اور کام بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا فکر نہ کرو، تو جیسے کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے، ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں، غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا، لا جلدی اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگی اور کہنے لگا جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی اور یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدزن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا اے مہربان انسان آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ارے بھائی تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹ کر کہا ارے بدبخت میں نے دنیا دیکھ رکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔ ان کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وہ آدمی اپنے پیسوں کے ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کے پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پر اثر کیا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار، آپ کی بے پناہ شفقت۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی پر زور زبردستی نہیں کی گئی، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس سے وجہ ایک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فیض کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو اس کے لیے ساری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، یہی وہ وجہ ہے جو آپ کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔